جی سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ بچے کی کسٹڈی جو ہے وہ اس کے فادر کو مل سکتی ہے یا اس کے فادر کو بچے کی کسٹڈی نہیں مل سکتی. تو عام طور سے لوگوں کے اندر یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ بچے کی کسٹڈی جو ہے وہ فادر کو نہیں ملے گی، بچے کی کسٹڈی جو ہے وہ والدہ کے ہی پاس رہتی ہے، جو کہ بالکل غلط بات ہے. قانون یہ نہیں کہتا ہے. قانون کے مطابق جو ہے وہ فادر جو ہے وہ اس کا نیچرل گارجین ہوتا ہے، اور یہ بات ڈیسائیڈ کی گئی ہے 1996 CLC 1534 میں، جس کے اندر سپیریئر کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کرا ہے کہ فادر از دا نیچرل گارجین. فادر نیچرل گارجین ہے اور فادر کو جو ہے وہ اس کی کسٹڈی مل سکتی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ فادر جو ہے وہ جاب کرتا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ فادر جاب کرتا ہے اس لیے بچے کی کسٹڈی فادر کو نہیں ملتی ہے. یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ جاب کرتا ہے تو اس کو کسٹڈی نہیں ملے گی. یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی ہے 1981 CLC 651 میں کہ بیزی ان جاب فادر از انٹائٹل فار کسٹڈی آف مائنر. فادر جو ہے وہ اگر جاب کے اندر مصروف ہے پھر بھی بچے کی کسٹڈی اس کو مل سکتی ہے. اور یہ سب چیزیں ڈیسائیڈ کرے گی ایکچولی فیملی کورٹ. جو گارجن وارڈ کی کورٹ ہوگی وہ اس بات کو ڈیسائیڈ کرے گی. وہ کیوں ڈیسائیڈ کرے گی کہ بچے کی کسٹڈی والد کو ملنی چاہیے یا والدہ کو ملنی چاہیے؟ کیونکہ جو گارجن وارڈ کی جو کورٹ ہوتی ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے پیرنٹل جورسڈکشن. اس کے پاس جب اس معاملے کا کیس جائے گا کہ کسٹڈی کسے ملنی چاہیے، تو اس وقت اس کو ڈیسائیڈ کرتے وقت کورٹ کے پاس پیرنٹل جورسڈکشن ہے. وہ خود پیرنٹ کے طور کے اوپر اس کو ڈیسائیڈ کرے گی، اور ڈیسائیڈ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھے گی کہ بچے کی ویلفیئر کہاں پر ہے. جیسے پیرنٹس اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ بچے کی ویلفیئر کہاں ہونی چاہیے، تو آپ اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ کورٹ اس بات کو کنسیڈر کرتے ہوئے کہ بچے کی ویلفیئر والد کے پاس ہے یا والدہ کے پاس ہے اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے، کیونکہ اس کے پاس پیرنٹل جورسڈکشن ہوتی ہے. اچھا، دوسری ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ شیعہ لا جو ہے، جو شیعہ مسلک ہے، شیعہ مسلک کے اندر بچے کی جو کسٹڈی ہے وہ 2 سال تک، کیونکہ بچہ جو ہے نا وہ میل چائلڈ جو ہے وہ 2 سال تک اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، اور جو ہے وہ 2 سال تک جو ہے اس کا حضانت پیریڈ ہوتا ہے. اس کے بعد بچے کی کسٹڈی جو ہے وہ حضانت پیریڈ سے باہر نکل جائے گی اور والد صاحب کو مل جائے گی. اور جو سنی مسلک ہے اس کے اندر حضانت پیریڈ ہوتا ہے میل چائلڈ کا 7 سال اور فیمیل چائلڈ کا 13 سال. تو وہ 13 سال کی جو حضانت پیریڈ ہے وہ نکالنے کے بعد اس کی کسٹڈی کے چانسز اس کو مل جائیں گے، وہ کسٹڈی جو ہے وہ فادر کو مل جائے گی. اچھا، یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ بچے کی کسٹڈی جو ہے وہ حضانت پیریڈ کے دوران، یعنی کہ یہ 2 سال کا عرصہ شیعہ مسلک میں، یہ 7 سال اور 13 سال کا معاملہ جو ہے وہ سنی مسلک میں، اس دوران میں بچے کی کسٹڈی فادر کو مل ہی نہیں سکتی. ایسا کہتا ہے قانون. نہیں، ایسا نہیں ہے. ایکچوئل بات یہ ہے کہ کورٹ جب یہ چیز ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ویلفیئر آف دی چائلڈ کہاں پر ہے، تو اس کے اندر جو مختلف گراؤنڈز ہے ان گراؤنڈز میں سے ایک گراؤنڈ یہ ہوتا ہے کہ حضانت پیریڈ. یعنی بچہ جو ہے وہ اپنی والدہ کا فیڈ کرتا ہے، وہ حضانت پیریڈ میں ہے، وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو اپنی والدہ کی زیادہ ضرورت ہے. تو اس دوران میں دیگر گراؤنڈز کے ساتھ اس گراؤنڈ کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ ون آف دی گراؤنڈ ہے. لیکن اگر فادر جو ہے وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ نہیں، بچے کی جو ویلفیئر ہے وہ میرے پاس ہے، اور اس کی جو والدہ ہے وہ اس کے مذہب کو نقصان پہنچائے گی. بچے کا جو مذہب ہوتا ہے وہ اس کے والد کا مذہب ہوتا ہے. میرے مذہب کو نقصان پہنچائے گی، بچے کی تربیت خراب کرے گی، یا پھر جو ہے وہ بچے کی صحت کو نقصان پہنچ رہا ہے، بچے کی تعلیم و تربیت کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور اس کا صحیح طرح سے خیال نہیں رکھا جا رہا، اس کی جو ویلفیئر ہے وہ میرے پاس ہے، تو بچے کی کسٹڈی جو ہے وہ اس کے والد کو دے دی جائے گی. ایون یہ ہے کہ حضانت پیریڈ میں بھی دے دی جائے گی. اور
اگر وہ یہ چیزیں ڈیسائیڈ نہیں کر پائیں گے، وہ یہ چیزیں ثابت نہیں کر پائیں گے کہ یہ بچے کی کسٹڈی جو ہے وہ مجھے ملنی چاہیے، تو وہ بچے کی کسٹڈی جو ہے وہ والدہ کو دے دی جائے گی۔ اس طرح سے اس بات کو ڈیسائیڈ کرا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ایک اس کے اندر مختصر طور پر میں آپ کے گوش گوار کروں کہ یہ جو مینٹیننس کا جو سوٹ ہوتا ہے بچے کی کسٹڈی سے متعلق، یہ مینٹیننس کا سوٹ کے اندر جو انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے اس کی والدہ کی بچے کے مینٹیننس لینے سے متعلق، وہ صرف اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب اس کا والد جو ہے وہ بچے کی کسٹڈی کو ریمین نہیں کرنا چاہتا، اس کو سنبھالنا نہیں چاہتا، اس کو رکھنا نہیں چاہتا، اس صورت میں ہوتی ہے۔ یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی ہے 1987 CLC 247 پر۔ While child staying from his lawful custody to father, there is no maintenance۔ کہ جب بچے کو جو ہے وہ غیر قانونی طور پر اپنے والد سے دور رکھا گیا ہے، وہ بچے کو رکھنا چاہتا تھا، زبردستی سے اسے دور رکھا گیا ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ جو اس کی ماں ہے اس کی کسٹڈی میں ہے، تو وہ اس کی ماں جو ہے وہ زبردستی اس سے مینٹیننس کلیم نہیں کر سکتی، اس کو مینٹیننس نہیں ملے گی۔ اور یہ جو بات ہے کہ ہم بچے کو رکھنا چاہتے ہیں، یہ بات ثابت جو ہے وہ صرف کاؤنٹر کلیم کے ذریعے سے ہو جاتی ہے کہ جب وہ آپ سے مینٹیننس کا سوٹ فائل کرتے ہیں اور آپ کاؤنٹر کلیم کے اندر ان سے کہتے ہیں کہ ہم بچے کو رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ بچے کو رکھنا چاہتے ہیں اور وہ بچہ آپ کے حوالے کر نہیں رہے، تو وہ آپ کی ول اور وش کے اگینسٹ بچہ جو ہے وہ ان کے پاس ہے، لہٰذا وہ مینٹیننس کی انٹائٹل نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو اس کے چیدہ اصول ہیں، لیکن ہر کیس سے متعلق مختلف معاملات ہوتے ہیں، مختلف اس کے گراؤنڈز ہوتے ہیں جس کو کورٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے اس کے میرٹس کے مطابق، تو اس کے اندر وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ عام طور سے جو رجحان ہے کہ بچے کی کسٹڈی جو ہے وہ فادر کو نہیں مل سکتی، یہ ایک غلط رجحان ہے اور یہ ایک رومر ہے۔ تھینک یو سو مچ۔